عزیز طالبات، بی اے ففتھ سیمسٹر امتیازی مضمون اردو، میسور یونیورسٹی۔ آج کا دوسرا سیشن ہے عنوان ہے تنقید کی تعریف، اہمیت، اصول اور گزشتہ پیریڈ میں ہم تنقید کے لغوی معنی یعنی پرکھنے یا اچھے برے کا فرق معلوم کرنے کے ہیں۔ تنقید وضاحت بھی ہے، صراحت بھی ہے، اور نقاد کی خوبیاں وہ یہ ہیں کہ فراغ دل کا ہونا ضروری ہے، صاحب نظر، صاحب حوصلہ، وسیع القلب اور روشن دماغ کا مالک ہونا چاہیے، اور مختلف علوم و فنون پر دسترس حاصل ہو۔ ایک اچھے نقاد کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس میں رواداری، خلوص اور یگانگت کا پتلا ہو، نہایت نرمی اور احتیاط کے ساتھ کمزوریوں کی طرف اشارہ کرنے والا ہو۔ آج کے اس سیشن میں ہم تنقید کے اصول و ضوابط، مواد و حیت میں رشتہ، فنی وسائل سے واقفیت، ادبی تنقید کے دبستان، تہذیب و شائستگی کے اثرات پر جانکاری حاصل کریں گے۔ ادبی تنقید کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نقاد جب کوئی فن پارہ کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس فن پارے میں کیا پیش کیا گیا ہے اور کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ دو باتوں کو وہ بہت ہی اہمیت دینے کی کوشش کرتا ہے: مواد اور حیت۔ مواد اور حیت کا رشتہ جان و تن کا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ تنقید کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے: ایک تو وہ جس میں زندگی کے اقدار کا پتہ لگایا جائے، اور دوسرے ادب کی فنی اور جمالیاتی اقدار کی جستجو کی جائے۔ ادبی تنقید کے کئی دبستان ہوتے ہیں، انہی کی روشنی میں فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلے نقاد کو ادب کے اصولوں سے واقفیت ہو۔ نقاد خلوص دل والا ہو، بے تعصب ہو، تعصب کی عینک کو پھینک دے، بنا کسی ذات پات کی تفریق، قوم و ملت کی تفریق نہ کرتے ہوئے فن پارے کو جانچنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے دیکھے کہ اس فن پارے میں جذبہ یا خیال کی کیا اہمیت ہے، جو بات اس میں پیش کی گئی ہے وہ معمولی ہے یا غیر معمولی یا فکر انگیز ہے۔ فنکار اپنے تجربے کو پر اثر انداز میں پیش کیا ہے یا نہیں، اس بات پر اس کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ فن کو پر لطف بنانے میں یا دلکش بنانے میں متعدد فنی وسائل سے کام لیا ہے یا نہیں، اس بات کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مصور جب کوئی تصویر کشی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی تجربات اور نظریات کی روشنی میں رنگوں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے شاعر یا ادیب اپنے خیالات و جذبات کو لفظوں کے ذریعے پیش کرتا ہے، تو اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ فن کے وہ کون سے محاسن
کا استعمال کرنے سے میرا فن پارا دلکش ہو سکتا ہے، یہ خوبصورت ہو سکتا ہے، اس بات کا پاس و لحاظ اسے ہونا چاہیے۔ نقاد تفسیر بھی ہو اور توضیح پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نقاد تفسیر اور توضیح پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فن پارے کے بارے میں رائے دے۔ نقاد فن پارے کے اندر کسی نئے نقطے کی دریافت کرتا ہے۔ اچھی تنقید ادب کے راستے کے کانٹوں کو صاف کرتی ہے۔ تخلیقی فنکار فائدہ اٹھاتے ہیں، قاری کی ذہنی تربیت ہوتی ہے۔ تنقید کی ادب میں بڑی اہمیت و افادیت ہے، وجود زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تنقید کا وجود انسانیت کے وجود کی دلیل ہے۔ تنقید کے علم کے ذریعے زندگی خوشگوار اور کارآمد بنائی جا سکتی ہے۔ تنقید کے ذریعے نئے فنکار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ فنکار کے حالات زندگی اور ذہنی اور جذباتی رجحان سے نقاد کو بھرپور واقفیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نسلی و قومی خصوصیات اور فنکار کی دلچسپیاں سے واقفیت ہو۔ قاری کے لیے ادبی تہذیبی و ثقافتی سرمایہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ تنقید قدروں کا احساس دلاتا ہے۔ تنقید تہذیب و شائستگی کے اثرات سے متعارف کرواتا ہے۔ قومی و ملی تحریکوں کی صحیح اور صحت مند نمائندگی کرتا ہے۔ خوب سے خوب تر بڑھنے کا رجحان پیدا کرتا ہے اور تلاش و جستجو کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ روایات کی پاسداری اور غیرت نفس کا احساس پیدا کرتا ہے۔ زندگی اور ادب کا رہنما بن کر نقاد رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اس سیشن کا ماخذ ہے تنقید نگار کے سامنے کانٹوں بھرا درخت ہے جس میں خوبصورت پھل پھول بھی ہیں۔ تنقید نگار کا کام ہے کہ احتیاط کے ساتھ پھولوں کو چن لے اور کانٹوں سے الجھ کر اپنے اور اپنے پڑھنے والوں کے ہاتھوں کو لہو لہان نہ کر دے۔ تنقید بہر کیف کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا نام ہے۔ جب یہ عوام تک پہنچتی ہے تو ان کے حق میں مفید اور سود مند ثابت ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے ادبی تہذیبی اور ثقافتی سرمایہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ تنقید کے ذریعے ادب میں قدروں کا احساس ہوتا ہے۔ شکریہ۔